بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم آپ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بتائیں گے، جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے اہم معجزہ شکل و قمر کا معجزہ ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنی نبوت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی معجزہ یا نشانی دکھائے۔ اس وقت آپ نے ان کو شکل و قمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑوں میں ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، ان احادیث مبارکہ کے علاوہ اس عظیم و شان معجزہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر یہ کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ اس آیت کا صاف مطلب یہی ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور دنیا کی عمر بہت ہی کم حصہ باقی رہ گیا، کیونکہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا جو قیامت کی نشانیوں میں سے تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ لیکن اس صاف معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی مکہ کے کافر مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ ظالموں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاذ اللہ ہم پر جادو کر دیا ہے، اور اس طرح کی جادوئی چیزیں تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سورج پلٹنے کا معجزہ بھی بہت بڑا اور نبوت کی سچائی کی صاف نشانی ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت آسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ خیبر کے قریب منزل صحابہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے۔ اسی وقت آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اقدس کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی عصر کی نماز ادا کر لے۔ حضرت آسمہ بنت امیس کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ گیا اور زمین کے اوپر ہر طرف سورج کی روشنی پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ چلتے ہوئے سورج کا ٹھہر جانا ہے۔ یونس بن بقیر نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے کہ جب قریش کے کافروں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے قافلے کے بارے میں پوچھا جو ملک شام سے مکہ آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے تمہارے قافلے کو بیت المقدس کے راستے میں دیکھا ہے اور وہ بدھ کے دن مکہ پہنچ جائے گا۔ قریش کے لوگوں نے بدھ کے دن شہر سے باہر نکل کر قافلے کا انتظار کیا، لیکن سورج ڈوبنے لگا اور قافلہ نہیں آیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، ایک گھڑی دن کو بڑھا دیا، یہاں تک کہ قافلہ پہنچ گیا۔ ایک روایت ہے
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یہودیوں کے قرض دار تھے اور جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے والد نے اپنے اوپر قرض چھوڑ کر وفات پائی ہے اور کھجوروں کے علاوہ میرے پاس قرض چکانے کا اور کوئی سامان موجود نہیں ہے، اور صرف کھجوروں کی پیداوار سے کئی برس تک یہ قرض چکتا نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے باغ میں تشریف لے چلے تاکہ آپ کے آداب سے یہودی اپنا قرض وصول کرنے میں مجھ پر سختی نہ کرے۔ چنانچہ آپ باغ میں تشریف لے گئے اور کھجوروں کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے چاروں طرف چکر لگا کر دعا فرمائی۔ آپ کی دعا کی برکت سے ان کھجوروں میں اس قدر برکت ہوئی کہ تمام قرض ادا ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجور لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو جمع کر کے دعائے برکت فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ تم ان کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو اور تم جب چاہو ہاتھ ڈال کر اس میں سے نکالتے رہو، لیکن کبھی بھی توشہ دان کو جھاڑ کر بالکل بھی خالی نہ کر دینا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سالوں تک ان کھجوروں کو کھاتے رہے اور کھلاتے رہے، بلکہ اس میں سے خیرات بھی کر چکے، لیکن وہ کبھی بھی ختم نہ ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تھیلی کو ہمیشہ اپنی کمر سے باندھ کر رکھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن وہ تھیلی ان کی کمر سے کھل کر کہیں گر گئی۔ اس تھیلی کے ضائع ہونے کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بھر صدمہ اور افسوس رہا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ معجزات سننے کے بعد آپ کا ایمان ضرور تازہ ہو گیا ہوگا۔